علامہ یعقوبی نے تفصیل بیان نہیں کی ہے، لیکن اور کتابوں میں آپ کو اس کی تفصیل بھی بیان بتاتا ہوں. اب دوسری کتاب جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ تاریخ ابن کثیر جو البدایہ والنہایہ کے نام سے، اس کی جلد نمبر 8. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ علامہ ابن کثیر دمشقی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جو اہل بیت کا بڑا مخالف اور بنو امیہ کا بڑا حامی مانا جاتا ہے. یہ کتاب بھی نفیس اکیڈمی کراچی سے شائع ہوئی ہے. اس کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 247 کے اوپر صرف میں خواتین کے حوالے سے، جو اہل بیت کی خواتین ہیں کربلا میں جو بیویاں تھیں، ان کے حوالے سے میں بیان کر رہا ہوں. اس میں تو ڈیٹیل بہت زیادہ ہے، لیکن میں صرف وہ متعلقہ حصہ آپ کو بتا رہا ہوں. صفحہ نمبر 247 کے اوپر لکھا ہوا ہے، اور آپ کے بقیہ اہل اور بیویوں کو عمر بن سعد نے محافظوں کے سپرد کیا. پھر انہوں نے ان کے ہودجوں میں اونٹ پر سوار کرا دیا، اور جب وہ میدان کارزار کے پاس سے گزرے اور انہوں نے وہاں حضرت حسین علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کو پڑے ہوئے دیکھا تو عورتیں روئی اور چلائیں، اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی حضرت حسین علیہ السلام کا ندبہ کیا، اور اس نے روتے ہوئے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ اور آسمان کے فرشتے آپ پر درود پڑھیں. حسین خون میں لتھڑا اور مقتول اعضاء ہو کر میدان میں پڑا ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں، آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں. آپ کی بیٹیوں سے کیا مراد ہے؟ یہی نبی زادیاں، یہ سید زادیاں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی عورتیں، انہیں قیدی بنا لیا گیا ہے، اور آپ کی ذریت قتل ہوئی پڑی ہے، جس پر صبا خاک اڑاتی ہے. قرطہ بن قیس نے بیان کیا ہے کہ جب عورتیں مقتولین کے پاس سے گزریں تو وہ چلائیں، اور انہوں نے اپنے رخساروں پر تماچے مارے. یہ ماتم کی دلیل ہے. یہ جو ماتم پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ یہ دیکھ لیں کہ بیبیوں نے، نبی زادیوں نے، سید زادیوں نے اپنے منہ پر تماچے مارے تھے. راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے عورتوں کا اس قدر خوبصورت منظر کبھی نہیں دیکھا. اس راوی خبیث کو آپ دیکھیں کہ وہ بیبیاں رو رہی ہیں، چلا رہی ہیں، ان کے مرد شہید ہوئے پڑے ہیں، اور وہ عورتوں کو تاڑ رہا ہے. اور کہتا ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ میں نے عورتوں کو اس قدر خوبصورت منظر کبھی نہیں دیکھا جتنا میں نے اس روز دیکھا. قسم بخدا وہ بیرین کی نیل گایوں سے بھی زیادہ خوبصورت تھی. اور اس نے وہ بات بیان کی جو پہلے بیان ہو چکی ہے. پھر اس نے بیان کیا کہ دیکھیں، عورتیں بے پردہ تھیں، جبھی تو ان کے چہروں کو دیکھ کر اس بدبخت کو پتہ چلا ہے کہ یہ اتنی خوبصورت ہیں. یہ خوبصورت عورتیں جو تھیں وہ بیبیاں، وہ نبی زادیاں، وہ سید زادیاں، یقیناً نبی زادیاں ہیں، سید زادیاں ہیں تو خوبصورت تو ہوں گی. لیکن اس کو کیسے پتہ چلا؟ راوی کو، بدبخت کو کیسے پتہ چلا؟ قرطہ بن قیس راوی ہے یہ، اور یہ یزیدی لشکر کا سپاہی ہے، اور یہ کہتا ہے کہ جی میں نے دیکھا کہ اتنی خوبصورت عورتیں ہیں، ایسا خوبصورت منظر میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا. تو وہ ان کے چہرے نظر آ رہے تھے تو اس نے دیکھا ہے نا بدبخت نے. تو اگر ان کے چہرے چھپے ہوئے ہوتے، ڈھکے ہوئے ہوتے، ان کے سروں پر چادریں ہوتی، ان کا پردہ کیا ہوا ہوتا، تو پھر یہ بدبخت کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ان کی چادریں لوٹ لی گئی تھی. صفحہ نمبر 248 کے اوپر لکھا ہے کہ راوی بیان کرتا ہے کہ حضرت زینب بنت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنے حقیر ترین کپڑوں میں داخل ہوئیں.